بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میرا نام جون علی ہے اور یہ میری آئی ڈی ہے۔ آپ یہاں پہ مجھ سے کویشچنس وغیرہ کر سکتے ہیں کسی بارے میں، ویڈیوز کے بارے میں، کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارا گروپ ہے جہاں پہ ہم فرینڈس جو ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ہیکنگ ریلیٹڈ اسٹف میں۔ اور اس کے علاوہ یہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جو آل اوور دا ورلڈ جو ہے ڈیزرونگ پیپلس کے لیے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو یوز کریں۔ اور اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی بکس پڑھی ہیں یا کوئی بھی اولڈ چیز پڑھی ہے یا نیو آپ کسی کو دینا چاہیں، کسی بھی ڈیزرونگ پیپل کی ہیلپ کرنا چاہیں تو اپنی سٹی میں کر سکتے ہیں۔ پہلے رجسٹرڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد ایڈ پوسٹ میں جا کے آپ جو ہے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور پلس یہاں پہ ریسنٹ ریکویسٹ اور ریسنٹ ڈونیشنس میں آپ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ریکویسٹ کرنی ہو، ان کو کوئی چیز چاہیے ہو، ادر سٹی میں کوئی ہو اور وہ ڈیزرونگ ہو، اگر وہ ریکویسٹ کرنا چاہیں تو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میری ویب سائٹ ہے جس پہ ہم جو ہے سیکورٹی پروفیشنلس کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایتھیکل ہیکنگ کو اپنا کیریئر بنانا ہے۔ تو آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ پینیٹریشن ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اگر آپ پین ٹیسٹر بننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کن کن اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا۔ ایکچولی پینیٹریشن ٹیسٹنگ اور ایتھیکل ہیکنگ یہ لیگل چیزیں ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں، آپ ان کی سرٹیفکیشنز وغیرہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہائی پیڈ سیلریز ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کر رہا ہے، اگر کوئی لڑکا کر رہا ہے یا فیمیل ہے یا میل ہے، تو ان کے پاس وہ اسمارٹ انف ہونے چاہیے۔ اگر اسمارٹ انف نہ بھی ہوں تو وہ ہارڈ ورکنگ ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو نیٹ ورکس کا پتہ ہو، وائرلیس انکرپشنز، پروگرامنگ، اسکرپٹنگ لینگویجز، ویب سائٹس بنانا آتی ہو، پلگنس لگانے آتے ہوں، سروسز یوز کرنا آتی ہوں، اے پی آئیز یوز کرنی آتی ہوں، کیونکہ جب آپ یہ چیزیں یوز کریں گے تو پھر ان میں ولنریبلٹی ڈھونڈ سکیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بگنر لیول ہے آپ کو تو پھر ایک چیز سے سٹارٹ ہو جانا، آپ نے آپریٹنگ سسٹمز کو پڑھنا شروع کریں، وائرلیس نیٹ ورکس کو پڑھنا شروع کریں۔ اس میں بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں، آپ وائرلیس نیٹ ورکس کی طرف جاتے ہیں، پروگرامنگ میں آنا چاہتے ہیں، ویب میں آنا چاہتے ہیں، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ نے کسی بھی، اس میں بہت ساری فیلڈز ہیں جیسے کہ پروگرامنگس وغیرہ میں ہوتی ہیں، کمپیوٹر کی باقی آئی ٹی میں فیلڈز ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پینیٹریشن ٹیسٹر بنتا ہے کوئی، یا کوئی بن جاتا ہے، یا آپ فری لانسنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائٹ باکس اور بلیک باکس دو ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ وائٹ باکس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کروا رہا ہے، یہ لازمی طور پہ آپ نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اسے ریٹن میں لکھ لینا ہے، آپ نے ان سے ریٹن میں لے لینا ہے کہ میں یہ پینیٹریشن ٹیسٹنگ اگر کر رہا ہوں تو یہ ذمہ سارا اس انسان کا ہے جو آپ سے کروا رہا ہے، جو اپنی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی پرسن کی سائٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے ایلیگلی طور پہ کسی اور سائٹ پہ پینیٹریشن ٹیسٹنگ کروا رہا ہو، اور اگر آپ نے لرننگ کرنی ہو تو ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو الاؤ کرتی ہیں کہ آپ ان کی سائٹ پہ پینیٹریشن ٹیسٹنگز وغیرہ کریں۔ تو آپ نے ایسی کسی سائٹ پہ نہیں کر لینی، گورنمنٹ کی سائٹس پہ نہیں کرنی، کسی بڑی سائٹس پہ نہیں کرنی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھریٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹریس ہو جائیں گے، اور یہ ایلیگل چیزیں ہیں۔ میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائٹ باکس ٹیکنیک میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کروا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو سورس کوڈ دیتا ہے، ان کے پوری کی پوری ویب سائٹ آپ کو دیتا ہے، اور آپ اس کے کوڈ کو اسٹڈی کرتے ہو، آپ اس کے ویب سائٹ کو لوکل پہ انسٹال کر لیتے ہیں، یا لوکل پہ رن کرتے ہیں، یا اس کو سرور پہ رن کرتے ہیں، اور پھر آپ اس میں ولنریبلٹیز دیکھتے ہیں۔ اب ولنریبلٹی کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی ہول ہوتا ہے، مطلب آپ اس کو کہہ لیں کہ کوڈ میں کوئی غلطی، اس کو ولنریبلٹی کہتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا نہ کوئی ہول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اس سیکیورٹی کو بریک کر دیں گے، تو یہ وائٹ باکس ہیکنگ کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا بلیک باکس ہوتا ہے۔ بلیک باکس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کروا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو کوڈ نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو ویب سائٹ بتاتا ہے آپ نے اس ویب سائٹ پہ کرنی ہے، پھر آپ نے اس کو پینیٹریشن ٹیسٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہائی پیڈ سیلریز ان کی ہوتی ہیں، $1000 میں ہوتی ہیں، ان کی باؤنٹیز بھی آپ کو ملتی ہیں۔ باؤنٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فیس بک میں ایسا کوئی بگ نکال دیا، یا کسی
آن لائن سائٹس ہوتی ہیں، آپ نے ان میں کوئی بگ وغیرہ نکال دیا سیکیورٹیز وغیرہ میں، تو پھر وہ آپ کو پیسے پے کرتے ہیں اس چیز کے، آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو انعام ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ایسے ہی کسی سائٹ پہ نہیں کرنے نا کہ آپ سوچیں کہ میں اس سائٹ پہ اٹیک کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے باؤنڈریز دیں گے۔ نہیں، اس کے سمجھ لیں کہ کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں، ہیکرز اکٹھے ہوتے ہیں، کمپنیز ہیکرز کو ہائر کرتی ہیں کہ آپ ہماری سائٹس پہ ٹیسٹنگ کریں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے ویب اپلیکیشن کو ٹیسٹ کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں آپ یہاں پہ ویو پیج سورس میں آ جائیں، تو اب یہاں پہ ویو پیج سورس میں آپ دیکھیں کہ کون کون سی لینگویجز اس نے یوز کی ہیں۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے پلیٹ فارم کون سا یوز کیا گیا ہے، ASP.NET یوز کیا گیا ہے، PHP یوز کیا گیا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ورڈ پریس میں سائٹ بنائی ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو کنٹرول F کریں، WP آپ یہاں لکھیں گے تو میرے پاس کوئی نہیں آ رہا، لیکن اس طرح کی سائٹس ہوتی ہیں جو ورڈ پریس میں بنی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ورڈ پریس میں کون سی سائٹ بنی ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس فارورڈ سلیش کے ذریعے آپ ڈائریکٹ ایکسیس بھی کرتے ہیں، لائک میرے پاس یہ آ رہا ہے نا ڈونیشنز، ڈائریکٹ ایکسیس کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے پاس جو پیجز ہوتے ہیں وہ ہائڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پیجز ہمارے پاس ہائڈ ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے ان کو ہائڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوڈ پرووائڈ کرنا ہوگا، پھر آپ اس کوڈ کو دیکھ کے اس کو اسٹڈی کر کے پھر ان کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ولنریبلٹی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بلیک باکس اور وائٹ باکس ہوتا ہے۔ پھر جب آپ ایک پینیٹریشن ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ آپ نے ان سے ریٹرن میں لکھوا لینا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس سرور پہ وہ سائٹ پڑی ہوئی ہے اس سرور کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے کہ کون سا سرور یوز ہو رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ سیکیورٹی پیچز وغیرہ ہوتے ہیں، لائک میں نے ایک سرور پہ سائٹ رکھی تھی، انہوں نے سرور کو اپڈیٹ کر دیا، ورژن چینج ہو گیا، اب نیا ورژن جو ہوگا ہو سکتا ہے وہ ولنریبل ہو، ہیکر اس کو آرام سے ہیک کر سکتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کمپنی سائٹ بناتی ہے وہ ساتھ پینیٹریشن ٹیسٹر کو بھی ہائر کرتی ہے۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم سیکورٹی پیچز انسٹال کریں یا اپنی سائٹ میں کوئی نئی چینجنگ کریں پھر ان پہ ٹیسٹنگ کروائی جاتی ہے، سمجھ لیں QA، اس کو QA بھی کہہ سکتے ہیں، کوالٹی ایشورنس اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جتنے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن گیدر کریں گے اسٹارٹ میں، اگر آپ اچھی طرح انفارمیشن گیدر کر لیتے ہیں تو آپ 20% آپ نے QA اس کا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں، برپ سویٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایکرونیٹکس اس طرح کے ٹولز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس SQL میپ ہے، آپ کے پاس ہیویج ہے، اور DCO ٹولز ہیں جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ان کو یوز کیسے کرنا ہے، اور GUI میں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، پلس ہم لائنکس میں دیکھیں گے لائنکس میں کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو پینیٹریشن ٹیسٹنگ کا بتا دوں کہ یہ لیگل چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کہ ان کو کرنا جائز ہوتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ اس میں جابس بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو پروفیشنل بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے غلط فائدہ اس کا نہیں اٹھانا، کیونکہ ہمارے پاس ہیکرز کی ٹائپ ہوتی ہیں، بلیک ہیٹ ہوتی ہے، گرے ہیٹ ہوتا ہے، اور وائٹ ہیٹ ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پاس پینیٹریشن ٹیسٹر ہوتے ہیں وہ وائٹ ہیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لیگل پرسنز ہوتے ہیں، کمپنیز ان کو ہائر کرتی ہیں، ان کو جابس دیتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اپنی جو اسکلز ہوتی ہیں وہ اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے ہماری ڈسکشن یہیں پر ہی اینڈ ہو رہی ہے، تو کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے نیکسٹ کس چیز کو دیکھنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔